آج کا سبق ہم اذان پڑھیں گے اس میں، کیونکہ اذان جو ہے وہ ایک مکمل دعوت ہے، اور روزانہ ہم 5 مرتبہ کم از کم سنتے ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں اور غیر اسلامی ممالک میں بھی کبھی کبھار مطلب جہاں پہ ہم سنتے ہیں تو اس کو سننا چاہیے۔ اذان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک کامل دعوت ہے۔ گرامر پڑھیں گے، لے، من، ان، تو یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پہلی کلاس میں کہ ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے، تو یہ ہم حرف ہیں اور اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سبق میں ہم تقریباً 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 4084 مرتبہ آئے ہیں۔ تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ماشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں، تو اور ہم سیکھ رہے ہیں تو آگے بھی سکھائیں اس سن اس پاسبل تاکہ ہمیں یہ ازبر ہو جائے۔ اچھا جی، سبق نمبر 5 کے اس اختتام پہ ہم 57 حروف ٹوٹل سیکھیں گے، اور جو ہماری ووکیبلری ہے یہ آپ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں، یہ سیل ہے۔ اس کو جو مطلب سیل ہمارا چارج ہو رہا ہے ماشاءاللہ قرآن لرن کرنے کے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 41,000 ہے، تو آلموسٹ ہم ہاف تو نہیں، تھوڑا سا کم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے یہ ہوگا کمپلیٹ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت، اعلان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان، ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں اذان۔ اذان کے الفاظ سن لیں آپ۔ بڑھتا جائے گا، اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات مانی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے اگر فجر کی اذان سنیں تو ہمیں فوراً اٹھنا چاہیے اور نماز کے لیے جانا چاہیے۔ اچھا جی، دعا ہم کیا کریں؟ اے اللہ، تجھے اپنے زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے۔ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان، لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو مانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا جی، اب اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اچھا جی، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زیادہ جواب، تو طاقت میں بھی بڑا ہے، پاکی میں بھی بڑا ہے، عظمت بھی بڑا ہے، تمام اچھی صفات میں، تو اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اس کا اگر ہم ٹی پی آئی کے طور پہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ اپنے ماتھے پہ ایک انگلی رکھیں، اشہدو، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو۔ یہ بعد میں انشاءاللہ آپ ہم ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، فیمیل کے لیے، لیکن الفاظ یہ ہوں گے اس میں کچھ، وہ میل فیمیل کے لیے دونوں برابر ہے۔ اچھا، شہادت، عینی شہادت، یہ مطلب ہم سنتے رہتے ہیں، تو شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ کیا گواہی دینے ہیں اپنے یا میں نے؟ ان، کہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سارے کام بنائے گا۔ تو معبود صرف اللہ ہے، ایک اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اعبدو، ہم اس کی مثال ہم لیتے ہیں، اعبدو، ہاں، یہ ایک انگلی لے کے اپنے ماتھے پہ لگائیں، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ اشارہ جو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں ہے یہ آپ کے بعد میں کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ان کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے، ان کہ، اس طرح ہم کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں تو وضاحت، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، تو کہہ کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، تو لا الہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ، اللہ، جو معبود ہے، الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ، ہاں۔ تو لا کا مطلب ہے ماں،
सॉरी, माँ का मतलब है नहीं, माँ का मतलब क्या भी है, माँ का मतलब जो भी है। तो माँ के तीन माने हमें पता लगे। कितने माने? तीन। माँ कभी आएगा नहीं, कभी आएगा क्या, कभी आएगा जो। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। ला का मतलब है नहीं, ठीक है। अब माँ जो है हमेशा आएगा माजी के साथ, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब ये हम ये सीधे पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगी। ला का मतलब है नहीं, अभी इसी इसी वक्त नहीं। लम, लम का मतलब है डेड नॉट, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। लन, विल नॉट, मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो अब आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि माँ जो है वो माजी के लिए है, लम भी माजी के लिए है, लन जो है मुस्तकबिल के लिए है, ठीक है। और ला जो है वो हाल के लिए है अभी। अच्छा जी। अ, इलाह जो है माबूद को कहते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं। इसका जमा जो है आलिहा है। आलिहा अगर छः है नहीं, आलिहा दुनिया में कोई इलाह की जमा नहीं है, लेकिन जो कुफार थे तो वो 360 बुतों की पुजारी थे। तो वो फिर कहते हैं ये हमारे इलाह हैं, एक से ज्यादा इलाह हैं। तो हालांकि अगर हम देखें तो हकीकत में इलाह एक है, अल्लाह, ठीक है। आलिहा हम नहीं कह सकते। अच्छा जी, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आप थोड़ा सा मुझे जवाब दे दें। नहीं, नहीं के लिए अरबी में क्या आता है? नहीं के लिए अरबी में क्या आता है? जी मैसेज में बता दें, जिसका माइक ऑन है वो माइक से बता दें जी। अब में से किसी का माइक ऑन है तो वो माइक से बता दें जी। नहीं का अरबी में है ला। गुड गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट जो, अच्छा जी, इसी का ये माइक ऑन है तो बेशक वो, हाँ, माशाल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ लाए हैं। कहीं भी सर गलती हो तो इंशाल्लाह मुझे गाइड किया करें, मुझे खुशी होगी। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, तो अच्छा जी, नहीं जो है, नहीं के लिए अरबी में आता है ला, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, अशहदु, अशहदु मैंने आपको बता दिया। एक उंगली लेके और अपने उसके माथे पे रख लें, और फिर इसका जो आंसर है वो आप बता दें जी, मैसेज में बता दें। अशहदु का मतलब क्या है? ये कहीं से आवाज आ रही है, ये माइक बंद कर लें बेशक, किसी की माइक ऑन है। हाँ जी, एनी हाउ, जो अशहदु का मतलब, जी बता दें कोई। अशहदु, हाँ जी, मैं गवाही देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर एक, ठीक है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, मगर, इल्ला का मतलब है मगर, अल्लाह, ठीक है। तो सिवाय भी कह सकते हैं, इस तरह हमने भी पढ़ा इल्लल्लाह। जी ऑप्शन कोई बता दें। जी, ये ऑप्शन नंबर सी आ गया जी। सी, गुड गुड जी, गुड, माशाल्लाह काबिल हो रहे हैं। अच्छा जी, सिवाय अल्लाह के, मगर भी कह सकते हैं, सिवाय भी कह सकते हैं, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको बताया था, इस तरह का जो ये व्हील आ जाता है तो इसमें हमने चार काम करने हैं, और तसव्वुर एहसास के साथ करने हैं। तसव्वुर एहसास का मतलब ये है कि जो अभी हमने माशाल्लाह अजान सुनी, इसके अल्फाज सीखे, तो अभी हम दिल में दुआ भी करें कि अल्लाह इस पे हमें अमल दे। एहतिसाब भी करें, जो हमारी पिछली ज़िंदगी गुजरी है उसको पे हम जो है मतलब कमी कोताही है उससे हम अपना जो है वो करें, तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें, एहतिसाब भी अपने साथ करें, और प्लान भी बनाएं अगले के लिए, और जो हम सीखते हैं तो उसका तबलीग भी करें, दूसरों को पहुंचाएं भी। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इलाह के अहम मानी क्या है? इलाह के अहम मानी जिसकी इबादत की जाती है, जिसको सजदा किया जाता है, जिससे मदद मांगी जाती है, जिस पर तवक्कुल किया जाता है, जिसका शुक्रिया अदा किया जाता है, और जिसका हुक्म माना जाता है, इन तमाम में अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं। हाँ, जिस तरह 20वें पारे की अव्वल में हम कहते हैं ना कि मतलब मुख्तलिफ अल्लाह जल्ल शाह ने फरमाया है कि कोई और है, तो यकीनन हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो हमारा मुश्किल कुशा हो, हमारा हाजत रवा हो। तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं गवाही देता हूँ या मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल,
گھر میں ہو، بازار میں ہو، آفس میں ہو، تو یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے کیا کریں، اللہ سے محبت کریں، اور میں اللہ سے محبت کرتا رہوں جس طرح اللہ جل شانہ کا مجھ پہ حق ہے، اسی کو خالق مالک رازق رب مانتا ہوں اور صحیح کائنات کا حاکم مانتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تو مطلب ہم جو ہے اللہ سے باتیں کریں، ہاں، کہ یہ میں اللہ سے ہر وقت جو ہے باتیں کروں اس طرح. تو مطلب اسی وجہ سے ہمارا جو ہے یقین اور بھی مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پہ، اور اللہ جل شانہ ہماری زندگی اور بھی آسان کریں گے. زندگی کے ہر پہلو میں اسی قانون پہ میں چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنے خواہشات پر، بلکہ اللہ جل شانہ کے ساتھ میرا تعلق ہو. قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، مطلب یہ ہم پہ لازم ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. اب ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے کہ تم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ اللہ سے تعلق بناؤ اور لوگوں کو دین پہ لے کے آؤ. افسوس کہ اتنی بار یاد دہانی کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں. آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اس میں مصروف ہوں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوئے وہ طریقے ہیں تو اس کو بھی ہم اپنائیں. اچھا جی، اب الہ کے معنی بتائیں. ہاں جی، آپشن اے بی سی میں الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جی، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے، مہربان. جی، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. جی، آپشن اے بی سی اور ڈی. جی، میں دیکھتا ہوں یہ اگر آپ کی آ جائے. جی، ایک سیکنڈ. جی، چیٹ میں بتا دیں بے شک آپشن کون کون سے آتے ہیں اس میں. تو یہ تینوں آپشن آتے ہیں، اے بی اور سی. مہربان کا ہم نے اس میں نہیں پڑھا، مطلب وہ اور جگہ پہ ہے. ہاں بالکل، گڈ گڈ گڈ. ڈاکٹر نوید صاحب لاہور سے وہ فرما رہے ہیں اے بی سی، اور ایرم بھی کہہ رہی ہیں اے بی سی. گڈ، زبردست. اس کا مطلب ہے ماشاء اللہ آپ سیکھ رہے ہیں. اچھا جی، اچھا، گواہی دینا. گواہی دینا، شہادت کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہچاننا، یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کون سا آپشن ہو سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا کہ میرا عمل سے ہمیں جو ہے مطلب وہ پتہ لگے کہ بھئی یہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں. اذان ہو گئی تو میں نماز کے لیے جاؤں، یا خواتین گھر پہ نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سمجھنا اور اس الفاظ کے ذریعے پہنچانا، اسے ایک ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو یہ تین کام ہم کریں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے گواہی. اچھا جی، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو محمد میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہاں پہ ہم کہہ گئے ان محمدن. تو جب ان آ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے، سیکھیں گے. ان جب آ جاتا ہے تو جو اب ان آ جاتا ہے تو اسم جو ہے محمدن اسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے. درود شریف ضرور پڑھا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان محمدن نہیں آئے گا کبھی بھی، ان محمدن آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب دیکھیں ان کا مطلب ہے کہ اور میں نے آپ کو بتا تھا کہ اب میں نے یہاں پہ کہا میں گواہی دیتا ہوں، تو کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ تو پھر یہ ایکسپلینیشن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آئے ہیں؟ 359 ٹائمز. اچھا جی، اچھا، ان اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ ان کا مطلب بھی کہ ہے اور ان کا مطلب بھی کہ. تو ابھی ہمیں پتہ لگا کہ جب ان اور ان آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ. ٹھیک ہے، اشہد ان محمدن. تو اب یہ فرق آپ کو نظر آ رہی ہے نا ابھی انشاءاللہ آپ اس کی سمجھ آ جائے گی. تو وہ یہ 571 ٹائمز آئے ہیں ان، اور ان جو ہے 359 ٹائمز، اور مطلب جو ہے دونوں کا اس سیم. میں تھوڑا سا جی 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 جی، فرمائیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا جو ان ہے اس کا معنی بھی کے ہی ہے اور انا کا جی معنی بھی کے ہے، جی مگر جی انا میں تھوڑا سا اسپیس پایا جاتا ہے. اس کا ترجمہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں بے شک کے، جی. یہ ان کی اچھا، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ان جی کی جی، انا، انڈرسٹینڈنگ کے لیے جی بے شک جیسا ہے. ہم لوگ جی جی، گڈ گڈ، ماشاء اللہ بے جی. شک کی اچھا جی ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد آ رہا ہے محمد، اس کے جی بعد اس میں محمد آ رہا ہے. جی جی اور محمد. یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نہ کہ آپ کچھ اور جی سمجھیے گا جی کہ جی جی جیسے دیگر جو بنا دیا. تو اس
کو انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بھی سمجھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو جی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہو جائے گی بے میری شک، بات کی. ہاں جی. جی جی فرما رہے ہیں کہ ان جو ہے اس کا مطلب کہ ہے، ان کا مطلب ہے بے شک کے. تو کہ تھوڑا تھوڑا سا ہمیں فرق بھی واضح ہو جائے اور ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی بنے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا جی، ان کا مطلب ہے ان. اگر ہم اکثر پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ. ان کا مطلب ہے اگر. ابھی آپ کو پتہ لگ گیا نا، تین چیزیں ہیں، ان ان ان. تین چیزیں ہو گئی نا، ان اور ان. اس کا مطلب ہے کہ، مطلب ایک کا مطلب ہے کہ، دوسرے کا مطلب ہے بے شک کے، اور تیسرا جو ہے ان کا مطلب ہے اگر. ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ اگر اللہ نے. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ ہمارے پاس یہ الف نون کے تین ہمارے پاس الفاظ آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ان کے لیے ہم یہ یاد رکھیں گے ان اللہ مع الصابرین. اب یہ ماشاءاللہ اس کورس کا جو ہے اس کی بیوٹی ہے کہ اس میں ہمیں جو ایک پورا جملہ سمجھا کے تو اس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ پھر ہم سے نہ بھولیں. تو اگر ہم ان کا معنی یاد رکھتے ہیں تو ان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے کہا کہ انشاء اللہ. تو اب یہ دیکھیں، یہ تو سارا جو ہے ان. تو یہ تھوڑا سا اس کو میں ذرا ریموو کر لوں. جی. اب یہ آپ کو پتہ لگ گیا اس سلائڈ پہ. اس کو ذرا بیسک آپ اسنیپ شاٹ لے لیں اور اس کو آپ جو ہے پھر ڈسکس بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، کسی کو سمجھائیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو زیادہ یاد رہے گا. ان کا مطلب ہے کہ. ان کا مطلب ہے بے شک کے. ان کا مطلب ہے اگر. ان کا مطلب ہے بے شک. تو اس کا جو ہے یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بے شک کہ، بے شک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اگر. ٹھیک ہے. اور ان اللہ، ان کا مطلب ہے بے شک. ان اللہ بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کا کوئی سے چھوٹا سا جی، ان کا مطلب کون بتائے گا؟ ان سوچ سمجھ کے جواب دیں. جی میسج میں بے شک آپ کر لیں، رپلائی کر لیں پلیز. جی یہ ایک ساتھی نے کہا ان. گڈ. ابرار کہہ رہے ہیں کہ بے شک. جی اور جوابات چاہیے. جی سمن کہہ رہی ہیں کہ بی ہے. گڈ. اچھا جی چلے آپ کا انعام ڈیو ہے انشاءاللہ. اور کس نے کہا؟ ڈاکٹر نوید صاحب نے کہا. اچھا گڈ گڈ ماشاء اللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا جی. اچھا ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے جملہ کیا تھا؟ ہاں ان تو اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. جی اس کا بتائیں. جی اور لوگ بتائیں جو. ہاں ارم بتا رہی ہے کہ بی. اچھا یہ تو نہیں سی. اچھا ڈاکٹر نوید صاحب بتا رہے ہیں برار سارا. جی سی. گڈ گڈ کے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب اشہد ان محمدن ان محمد رسول اللہ. اب محمد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے اسلام کے، جس طرح کسی کا نام ہے حیات تو حیات کا مطلب ہے زندگی، تو اس طرح محمد کا نام ہے. محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو کس نے درود پڑھا؟ ہاں سارے پڑھ لیں ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اچھا جی. اب رسول جو ہے اس کا جمع رسول ہے. رسول کا جمع رسول ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں دل کا رسول فضلنا، تیسرے پارے میں اسٹارٹ میں. تو یہ 332 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. اچھا جی. اب یہ ماشاءاللہ ہم نے سیکھا تو اس کو تھوڑا سا تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ہم ایک دعا بھی مانگے اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم احتساب کریں جو ہماری پچھلی زندگی گزری ہے اور اس میں ہم نے مطلب وقت ضائع کیا ہے، تو اس پہ احتساب بھی کریں. پلان بھی بنائیں کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم دین کو سیکھیں گے اور عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. تو پہنچانے کے لیے ہم تبلیغ کریں گے. ٹھیک ہے. تو دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، یہ ہم ہر جو بھی ایک بھی جملہ سیکھیں گے اس کے بعد یہ ہم اپنا دل کو دیکھیں گے کہ بھئی کتنا مجھے فائدہ ہوا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، میری باتیں اور میرا عمل یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اگر مجھے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ میں آپ کو محبوب نہ ہو جاؤں تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. تو اس لیے ایمان کو کامل بنائیں گے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اپنی زندگی میں لائیں گے، تو تب ہی ہم جو ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون و چرا ماننا. اچھا جی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی ماننا، کہ مطلب جس طرح ہم کسی چیز کو اوریجنل اور فیک کرتے ہیں نا، مطلب وہ تو ایگزیکٹلی اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی طریقے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اچھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسروں کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، بس وہ میں کروں، اس میں میری دنیا اور آخرت دونوں کی خیر ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے مطلب ہر وقت کوشش کریں کہ کچھ نیا، جتنا بھی ہماری زندگی ہے، ہر زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہم جو ہے اپنی زندگی میں لائیں. ہوا رسول اللہ کا ترجمہ کریں. جی ہمارے پاس اس میٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ہم 4 منٹ ہمارے پاس ہیں. تو جی، ہوا رسول اللہ، ہوا اشارہ کر لیں، رائٹ ہینڈ اس طرف. جی ہوا. اب رسول کا مطلب ہے یہ اسم ہے، اور اللہ یہ بھی اسم ہے. ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے. جی اب دیکھ لیں آپشن کون سا ٹھیک ہے. وہ رسول ہے؟ نہیں. وہ ایک رسول ہے؟ نہیں. اللہ کے ایک رسول ہیں؟ نہیں. وہ اللہ کے رسول ہیں. تو آپشن نمبر ڈی. ماشاء اللہ آپ نے لکھا بھی ہوگا، میں دیکھتا ہوں. جی گڈ. جی ابرار نے لکھا ہے، زبردست. اچھا جی زبردست. اچھا حی علی الصلاۃ. اچھا یہ ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، اس میں ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر دوسرے پارٹ پہ آئیں گے. حی علی الصلاۃ، حی علی نماز پر، حی علی الصلاۃ، نماز پر آ جاؤ. صلوات جو ہے واحد ہے، صلوات اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی حی علی نماز پر، الفلاح کامیابی. ٹھیک ہے. فلاح جو ہے وہ کامیابی، فلاح دارین، فلاح آخرت، ہم سنتے رہتے ہیں الفاظ. تو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پر. ٹھیک ہے. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح میں کیا مضمون ہے؟ یہ نہیں کہ نماز پڑھو اپنی جگہ پہ یا دکان میں یا گھر میں، جہاں پہ بھی ہو نماز کی طرف آؤ. مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد میں جہاں پہ پڑھنے کا حکم ہے خواتین کے لیے تو مطلب اجازت ہے گھر میں پڑھیں، مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں تشریف لائیں اور وہاں پہ نماز پڑھیں. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. دل اور دماغ کو فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں نماز کے. اگر ہم ساری رات بھی لگے ہیں ختم نہیں ہوں گے. نماز کا کامل ذکر ہے، اللہ کا ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت ملے گی. ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. تو مطلب یہ ہے کہ نماز اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں نا، ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، ایک صحیح طریقے جس طرح نماز پڑھنے کہا کہ وہ پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمارے سارے کام نماز سے بنائیں گے. تو اس لیے اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. جسمانی فائدے بھی ہیں. کون سے فائدے ہیں؟ کہ وضو کے ذریعے صفائی ہے، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا بیٹھنا. تو یہ سارا ایکسرسائز بھی ہے، سارا کچھ ہمارا ماشاءاللہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. وقت کی پابندی کا بھی ہمیں اس میں وہ ہے کہ اس وقت پہ سو جاؤ، وقت پہ اٹھ جاؤ. نمازوں کا حساب کا بھی حساب کتاب، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ فجر کے بعد، زور کے بعد، عصر کے بعد، تو یہ ماشاءاللہ ہمارا ٹائم ٹیبل بھی سیٹ ہوتا ہے. اجتماعی فائدے بھی ہیں کہ مسجد میں مل کے تو پڑوسی ہے، دوست احباب ہے، ان سے ملتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. سب سے اہم فائدہ کیا ہے کہ آخرت، ہماری آخرت کی جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیابی ملے گی نماز پڑھ کے، نماز قائم کرنے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ نماز، انسان جو ہے نماز کو نہیں آتا تو یہ سمجھ کے میرے فلاح کا کام رک جائے گا. اب کوئی دکان میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے اس طرح سے فائدہ ملتا ہے. نہیں، وہ فائدہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے. اصل فائدہ کیا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً فائدہ ملے گا. اور اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ سے چیز جو ہے ایک جگہ گم ہو گئی، آپ کسی اور جگہ بھاگ رہے ہیں. تو اسی طرح ہم آخرت، جو دنیا آخرت کی کامیابی وہ نماز میں ہے، اور ہم دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں،
تو اس لیے انشاءاللہ ہم کیا کریں، نماز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، حی علی الصلاح کا پیغام کیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھو؟ نہیں. آفس میں پڑھو؟ نہیں. نماز مسجد میں ادا کرو؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہم نماز مسجد میں ادا کریں. ہر نماز، پانچوں نمازیں ہمارے مسجد میں. الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی بتا رہا ہوں. فلاح جو ہے کامیابی. ہاں، الفلاح کامیابی، خاص کامیابی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آخر میں وہی کلمات دوبارہ بتائے جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی گویا اس بات کا اعلان ہے کہ بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، نہ کہ اگر نہ مانو گے تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم خود کو جو ہے اپنے لیے یہ اعزاز سمجھیں کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف جائیں، نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ اس کی پکار پہ لبے کہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم دوسرے پارٹ پہ جائیں گے. اور اچھا جی، یہ کچھ واقعات ہیں. انشاءاللہ یہ سلائڈ میں آپ کو شیئر کروں گا، تو اسی سلائڈ میں پھر آپ پڑھ لیں واقعات. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ میں بھی لنک شیئر کرتا ہوں دوسرا، اور اس پہ آپ آن لائن ہو جائیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.